الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 16 آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت اہم حدیث ہے، پہلے اس کے عربی الفاظ پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، اخرجه البخاری ومسلم وغيرهما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی بات کے بارے میں انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر کے لڑائی کروایا کرتا تھا، لگائی بجھائی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ لی اور اسے 2 حصوں میں چیر دیا، اور ہر قبر پہ اس کا ایک حصہ نصب کر دیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امید ہے کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی۔ امام بخاری نے اسے کتاب الوضو میں باب من الکبائر ان لا یستتر من بولہ اور ایک باب بلا ترجمہ کے رکھا ہے، اور اسی طرح سے کتاب الجنائز باب الجریدہ علی القبر اور باب عذاب القبر من الغیبۃ والبول، اور اسی طرح سے امام بخاری نے اسے کتاب الادب باب الغیبہ باب النمیمہ من الکبائر، اور ایسے ہی امام مسلم نے کتاب الطہارہ باب الدلیل علی نجاست البول ووجوب الاستبراء منہ، اور امام ابو داؤد نے کتاب الطہارہ باب الاستبراء من البول، اور امام ترمذی نے کتاب الطہارہ باب ما جاء فی التشدید من البول، اور امام نسائی نے کتاب الطہارہ باب التنزہ من البول، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الطہارہ باب التشدید فی البول، اور ایسے ہی امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت معروف اور مشہور روایت ہے، اور بہت اہم روایت ہے، اور اس میں بہت زیادہ علمی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، اور ان کو حبر امت کا لقب ملا ہوا ہے۔ حبر امت، اس امت کے بہت بڑے عالم، اور بحر کا بھی انہیں لقب ملا ہے، اور ترجمان القرآن کا بھی انہیں لقب ملا ہے۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں اور آپ کا ساتھ دینے والے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا شعب ابی طالب میں۔ جب شعب ابی طالب میں محاصرہ تھا، بائیکاٹ تھا، آپ لوگوں سے کٹ کر کے الگ شعب ابی طالب میں محصور تھے، اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اس مشکل وقت میں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 13 برس کی تھی راجح قول کے مطابق۔ یہ اتنے کم عمر صحابی، لیکن علم کا شوق اس قدر تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ سیکھا،
اور آپ کی دعائیں حاصل کی، اور آپ کے واسطے سے جو صحابہ کرام جو آپ سے سیکھتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام، ان سے جا کر کے ان کا احترام کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان سے بھی جا کر کے علم سیکھا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنی دعاؤں سے نوازا، اور آپ کے ان کے لیے کہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد وضو کا پانی لا کے آپ کے لیے رکھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ انہیں قرآن مجید کا علم عطا فرما، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر آپ کو نوازا، اس قدر آپ کو علم عطا فرمایا کہ آپ کو حبر امت اور بحر امت اور ترجمان القرآن کا لقب ملا، اور لوگ آپ سے جس علم میں آپ گفتگو کرتے تھے علم کا دریا بہاتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جبکہ کم عمر تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں مشاورت کے لیے جب لوگوں کو جو ہے جمع کرتے تھے تو آپ لوگوں کو ان کا مقام دیتے تھے، ہر کسی کو اس کا حق دیتے تھے۔ تو آپ پہلے مہاجر صحابہ کو بلاتے تھے، انصار صحابہ کو بلاتے تھے، بدری صحابہ کو بلاتے تھے، بزرگ صحابہ کرام کو آپ قریب کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی کم عمری کے باوجود اپنے قریب میں بٹھاتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ اس کم عمر بچے کو اتنا قریب کیوں بٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایک بار امتحان لینے کے لیے اور ان کے علم و فضل کو واضح کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے سوال پوچھا، کہا کہ اچھا بتائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ سب نے اس کی ظاہری تفسیر بتا دی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ آپ اس کی کیا تفسیر جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اس صورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور میں بھی یہی بات جانتا ہوں۔ تو اس طرح سے گہرا علم تھا، اس وجہ سے انہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب بیٹھایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، اور سواری پہ بٹھا کے انہیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یا غلام اعلمک کلمات، کہ اے بچے آپ کو میں چند کلمات سکھاتا ہوں، احفظ اللہ احفظ، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں تقدیر پر ایمان اور یہ ساری چیزیں آپ کو سکھلائیں۔ ایسے ہی بہرحال ان کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں جاتے تھے سیکھنے۔ یہاں کی عرب کی گرمی معروف ہے، لیکن اس گرمی کے باوجود جا کے ان کے دروازے پر عصر سے پہلے دھوپ کے وقت میں، گرمی کے وقت میں وہیں بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ نکلتے تھے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو گھوڑے کی لگام تھام لیتے تھے، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، آل بیت کے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ہمیں عزت و احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چوم لیتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں ان کے گھوڑے کی زین پکڑ کے چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اور کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے علماء کا احترام کریں۔ تو اس طرح سے آپ اہل علم کی عزت کرتے تھے اور ان کے پاس جا کے سیکھا کرتے تھے، اور اس راستے کی مشقتوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ قبر کہتے ہیں اس گڑھے کو جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے، اور اگر مردہ نہ دفنایا ہوا ہو، گڑھا کھود کر کے تیار کیا گیا ہو تو بھی اسے قبر کہا جاتا ہے، اور دفنا دیے جانے کے بعد بھی اسے قبر کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ظاہر بات اس گڑھے کو تو عذاب نہیں ہوگا، مقصود ہے جگہ بتا کر کے اس جگہ میں رہنے والے
قبر کے بجائے قبر والوں پر، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اسے بہت سارے لوگ مجاز سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت نہیں مجاز ہے، اور بہت سارے اہل علم اس بات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مجاز کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک تعبیر کا طریقہ ہے، کیونکہ مجاز کی تعریف یہ کی جاتی ہے اہل ادب کے ہاں کہ مجاز اس جملے کو کہیں گے جس کا انکار کرنا درست ہو۔ جیسے کہا جائے کہ اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے، تو آدمی کہے نہیں قبر کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، تو انکار کیا، اس میں غلطی نہیں ہے، تو جس کا انکار کرنا درست ہو۔ لیکن قرآن مجید میں جو لوگ مجاز ثابت کرتے ہیں اس کا بہت سارے اہل علم نے رد کیا ہے، اور خاص طور پر امام شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا ہے، ایک باقاعدہ اس پر کتاب ہی لکھی ہے، منع جواز المجاز فی کلام اللہ المنزل للتعبد والاعجاز، کہ اللہ کے کلام قرآن مجید میں مجاز ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مجاز کی تعریف یہ ہے کہ جس کا انکار کرنا درست ہو، جس کے انکار کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو، اور قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جانا درست ہو، اس لیے قرآن پاک میں مجاز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض اہل علم نے پوری زبان عربی زبان ہی میں کہا ہے کہ یہ مجاز کوئی چیز نہیں ہے، یہ تعبیر کا ایک طریقہ ہے۔ بہرکیف تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دو لوگ کون تھے، ان کا کیا نام تھا، اس کی کہیں تفصیل کسی حدیث میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے، گویا یہ پردہ پوشی ہے، راوی نے ان کا نام نہیں بیان کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس لیے کہ ان کا نام جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور ان کا نام جان لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کے جہالت سے کوئی نقصان نہ ہو اور جس چیز کے علم کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں۔ پھر ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے کہ اس میں ان دونوں کی پردہ پوشی بھی ہے، ان دو کو عذاب دیا جا رہا ہے تو ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا کہ ان کا کیا نام ہے، تو اس طرح ان کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اور پردہ پوشی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیسے اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی اطلاع دی جاتی تھی جو کسی اور کو اطلاع نہیں دی جاتی تھی۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ آپ کے نبوت کے جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ظاہر ہوئی، ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ قبر میں ہونے والے عذاب کو آپ پر کھول دیا گیا اور آپ کو دکھا دیا گیا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کرتے ہوئے تاکید کے دو صیغے استعمال فرمائے۔ آپ نے کہا انہما لیعذبان، انہ حرف تاکید ہے اور لام حرف تاکید ہے، دو طرح تاکید، یقیناً ان دونوں کو بلا شک و شبہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ کیونکہ بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیز بتائی جائے جو مخاطب کے تصور میں نہ آنے والی ہو، جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ مخاطب اس پر یقین نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے اسی کے مناسب حال حروف تاکید لائے جاتے ہیں اور ان کی تاکید کی جاتی ہے اور ان کو یقینی صیغوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک یقینی طور پر ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اور یہ کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اور بعض احادیث میں الفاظ آگے ہیں بلا انہ لکبیر، کیوں نہیں، ضرور یہ بڑی بات تھی۔ تو جو یہ آپ نے انکار کیا کہ بڑے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ
کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوتا. اس سے بچنا بڑی بات نہیں تھی، جس سے یہ بچ نہیں سکے تو عذاب کا شکار ہو گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو اس سے بچنا بہت زیادہ مشقت والی بات نہیں تھی، بہت زیادہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں بچے. لیکن عذاب ہو رہا ہے. عذاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جس چیز پر وہ گناہ، جس گناہ پر عذاب کی دھمکی آئے یا جس گناہ پر عذاب کا ذکر آئے قرآن پاک میں یا حدیث میں، اسی کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے جو دو گناہ اس حدیث میں ذکر کیے گئے وہ دونوں کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما احدہما، جہاں تک ایک قبر والے کی بات ہے، فکان لا یستتر من البول، تو وہ شخص پیشاب سے بچتا نہیں تھا. یستتر کا اس حدیث میں لفظ ہے اور کئی الفاظ احادیث میں آئے ہیں، یستبرئ، یستنزہ، یتوقع وغیرہ وغیرہ. یستتر کا بعض لوگوں نے یہ معنی رکھا ہے کہ پیشاب کرتے وقت چھپتا نہیں تھا، ستر کو چھپاتا نہیں تھا، بے ستر ہو جایا کرتا تھا، بے پردہ ہو جایا کرتا تھا. اور یستتر کا ایک معنی یہ بھی ہے لا یجعل ساترا بین بولہ و بین جسمہ، اپنے جسم اور اپنے پیشاب یا اپنے کپڑے اور اپنے پیشاب کے درمیان یہ کوئی رکاوٹ اور پردہ نہیں رکھتا تھا جس کی وجہ سے پیشاب اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا تھا، پیشاب اس کے بدن پہ لگ جاتا تھا. تو یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. اس میں بھی دونوں یستتر کا لفظ ایسا ہے کہ اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا معنی بھی اور پیشاب کرتے ہوئے پردہ پوشی کا معنی بھی. تو دونوں گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کو یوں ہی کھلا چھوڑ دے اور لوگوں کے سامنے دکھاتا پھرے تو ظاہر بات ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو پیشاب نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو پہلے شخص کا گناہ یہ بتایا گیا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچے گا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا یہ نقصان ہوگا کہ جب بدن پہ پیشاب لگا رہے گا، کپڑے پہ پیشاب لگا رہے گا، تو اس کی وجہ سے وہ آدمی ناپاک رہے گا اور اس ناپاکی کی حالت میں جب صلاۃ ادا کرے گا تو صلاۃ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ صلاۃ کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ انسان پاک ہو، حدث سے بھی پاک ہو اور نجاست سے بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں صلاۃ ادا کر رہا ہے، انسان کا بدن بھی پاک ہو، انسان کا کپڑا بھی پاک ہو، باوضو بھی ہو، باغسل بھی ہو. تو طہارت لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر صلاۃ قبول نہیں ہے. تو صلاۃ کی ایک شرط نامکمل ہونے کی وجہ سے اس کی صلاۃ رد ہو جائے گی. اور جب صلاۃ رد ہو جائے گی جو کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے اور قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، تو جب اس کے پاس صلاح ہی نہیں رہے گا تو اس کو عذاب ہوگا. آپ سوچیں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک شخص جب صلاۃ کی ایک شرط پوری کرنے میں، طہارت کے مسئلے میں کوتاہی کا ارتکاب کر رہا ہے، اس پر عذاب کا تذکرہ ہے، تو وہ شخص جو صلاۃ ہی نہیں ادا کرتا، جو صلاۃ کا پابند ہی نہیں ہے، 5 وقتہ صلاۃ ہی نہیں ادا کرتا، کس قدر وہ عذاب کا شکار ہوگا اور کس قدر وہ عذاب کا مستحق ہوگا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا قبر والا جس کو عذاب ہو رہا ہے، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، نمیمہ وہ لگائی بجھائی کیا کرتا تھا. نمیمہ کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے پاس نقل کرنا، فساد پھیلانے کے لیے، تعلقات خراب کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرنے کے لیے، رنجش پیدا کرنے کے لیے، جوڑنے کے بجائے توڑنے کے لیے. تو دلوں کو توڑنے کے لیے اور بغض و کینہ پیدا کرنے کے لیے جو ایک کی بات دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، جس کو عام زبان میں لگائی بجھائی کہتے ہیں، وہ مراد ہے نمیمہ سے. اس کو نمیمہ کہتے ہیں، چغل خوری بھی کہتے ہیں.
تو دوسرا قبر والا یہ چغل خوری کیا کرتا تھا. تو جب اس میں یہ شرط خاص طور پہ یاد رہے کہ کسی کی بات کسی کو پہنچانا دلوں کو توڑنے کے لیے، اس کے مقابلے میں دوسری بات کیا ہے؟ دلوں کو جوڑنے کے لیے، علی وجہ الاصلاح، درستگی کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے. اگر کوئی بات پہنچاتا ہے تو وہ قابل مذمت نہیں ہے. قابل مذمت وہی ہے جس کی وجہ سے سماج میں خرابی پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں، فساد کی تخم ریزی کی جاتی ہے، وہ برا ہے. تو یہاں پر دوسرا شخص تھا کہ وہ لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، اور لگائی بجھائی کے بارے میں بہت ساری وعید آئی ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قطات. قطات کا معنی ہوتا ہے نمام. بعض الفاظ میں نمام بھی آیا، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں نہیں جائے گا لگائی بجھائی کرنے والا، دو دلوں کو ایک دوسرے کی بات نقل کر کے دو دلوں میں فساد پیدا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی برائی بیان کی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ جو چغلیاں لے کر کے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کی بات اسے کہتا ہے، اس کی بات اسے کہتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، لوگوں میں تفریق اور جدائی پیدا کرتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس کے ایک حدیث میں اسے الحالقہ کہا گیا ہے کہ یہ موڑ دیتا ہے، جیسے سر کے بال موڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کو موڑ دیتا ہے، دین کو ختم کر دیتا ہے انسان کے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کے ان کے درمیان نفرت پیدا کیا کرتا تھا، ان کے دلوں کو توڑا کرتا تھا. اور ظاہر بات ہے جسم دل کے تابع ہیں، اگر دل خراب ہو جائیں گے تو جسم بھی دور ہو جائیں گے. اس حدیث میں ان دو قبر والوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا، اور عذاب کی وجہ یہ دو گناہ ذکر کیے گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں قبر والے مسلمان تھے، اس لیے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو کفر عذاب کے لیے کافی تھا، باقی گناہ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب ایمان تھے، ایمان والے تھے، اور وہ ان گناہوں میں مبتلا تھے. ان کو وہ معمولی سمجھتے تھے، اس پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں وہ لاپرواہی کرتے تھے، طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اپنی زبان کھولنے کے وقت وہ لاپرواہی کیا کرتے تھے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اپنے صحابہ کی مشقت کا خیال رکھتے تھے، اور وفات کے بعد بھی اگر کوئی مشقت میں مبتلا ہو تو آپ اس پر بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی. حریص علیہ ما عنتم عزیز علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی بڑے شفیق، بڑے رحم دل، بڑے مہربان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، ان کے لیے سفارش کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شفاعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی شفاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنی قبول کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسی کی قبول کرتا ہے. تو ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ نے قبول کیا، لیکن اس کی حد متعین کر دی. اللہ نے اس کی نشانی بتا دی کہ ٹھیک ہے آپ سفارش کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، ہلکا کر دیا جائے گا. اور جب تک یہ ٹہنی سوکھ نہیں جاتی ہے، خشک نہیں ہو جاتی ہے، تب تک ہلکا کیا جائے گا. تو اللہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے کھجور کی ایک تر شاخ لی، اسے دو حصے میں چیرا، اور ایک ایک حصہ آدھا ایک قبر پہ دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا، نصب کر دیا، اور آپ نے فرمایا لعلہ، امید ہے
اس کو کہتے ہیں حرف ترجی، امید ہے، لعلہ امید ہے، یخفف عنہما کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ما لم ییبسا جب تک یہ خشک نہیں ہوتے۔ آپ ذرا توحید دیکھیے، وہ لوگ جنہیں توحید کا علم نہیں ہے، یہاں سیکھیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کس طرح سے اللہ کی عظمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں عذاب کم کر رہا ہوں، میں نے یہ لگا دیا اس لیے عذاب گھٹ جائے گا، نہیں، آپ کہتے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ کس بات کی امید ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے یہ کھجور کا نصب کر دیا اب عذاب ختم ہو جائے گا، نہیں، عذاب ختم نہیں ہوگا، عذاب زائل نہیں ہوگا، عذاب مٹ نہیں جائے گا، عذاب بالکل معاف نہیں ہو جائے گا۔ جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں جس طرح سے انعامات ملیں گے، ویسے ہی غلطیوں کی بنا پر، گناہوں کی بنا پر سزاؤں کے بھی حقدار ہیں۔ اللہ نے یہ سزائیں پہلے سے بیان کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی گئی، لیکن ایک حد میں عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔ تو آپ نے کہا امید ہے کہ عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک نشانی متعین کی گئی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتے تب تک یہ عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ کیا علت تھی کہ جب تک خشک نہیں ہو جاتے؟ یہ مدت کی تعین علت تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے علت یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کھجور کی شاخ یا کوئی بھی ہری چیز جب تک سرسبز رہتی ہے، گویا اس میں زندگی رہتی ہے اور وہ تسبیح کرتی رہتی ہے، تو جب تک اس کی تسبیح جاری رہے گی تو تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ تر شاخ یہ تسبیح کرتی ہے اور جب وہ شاخ خشک ہو جاتی ہے تو تسبیح نہیں کرتی، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ تر ہو، چاہے وہ خشک ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ ہرا بھرا درخت ہو، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو خشک ہونے کے بعد بھی ٹہنیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ تسبیح کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور نکالنا، پہلے غلط بنیاد رکھنا اور اس غلط بنیاد پر ایک نیا مسئلہ پیدا کرنا، وہ یہ کہ جب ایک ٹہنی کی تسبیح سے عذاب ہلکا ہو جائے گا تو پھر اگر زندہ انسان کسی قبر کے پاس تسبیح پڑھے اور تسبیح نہیں بلکہ ذکر کرے، اور ذکر ہی نہیں بلکہ افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو عذاب کیوں نہیں ہلکا ہوگا؟ قیاس اولا، بنیاد ہی صحیح نہیں، اس پہ ظاہر بات ہے جو عمارت کھڑی کی جائے گی ساری عمارت غلط ہوگی۔ جیسا کہ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج، کی پہلی اینٹ ہی جب معمار ٹیڑھی رکھ دے گا، جس کی پہلی اینٹ ہی، جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہوگی، ظاہر بات ہے سریا تک بھی وہ دیوار چلی جائے تو وہ درست نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہٰذا یہ استدلال پوری طرح سے غلط، ناجائز اور باطل ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھ کے مردوں کو بخشنا یہ مسئلہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو بدعت والا مسئلہ ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے۔ پھر اس قبر کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام رہنمائی بھی نہیں کی۔ آپ کا بھی طریقہ نہیں تھا کہ دوسری قبروں پر بھی آپ نے ٹہنیوں کو رکھا ہو، یا ٹہنیوں کو رکھنے سے عذاب میں کمی کی رہنمائی کی ہو، یا قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے کہا ہو۔ آپ نے بتایا تو یہ ہے کہ جب وفات ہو جاتی ہے تو وفات کے بعد وفات پائے ہوئے شخص کے لیے دعا دینی چاہیے، دعا ہی سے اس کو فائدہ پہنچے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، دوسروں کے اعمال سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے صدقہ جاریہ وہ خود کر کے گیا ہو یا کسی نے اس کی طرف سے کیا، اور علم جسے وہ چھوڑ کے گیا ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اور ایک شخص قرآن پڑھ کے بخش رہا ہے، افضل وہ ہے جو دعا کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اگر بدعت سے بچ بھی جائے تو وہ فضیلت نہیں پائے گا جو دعا کرنے والے کو مل رہا ہے۔ ایک شخص
جو دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے وفات پائے ہوئے والد کو جنت الفردوس عطا فرما، اس نے یہ دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کے والد کو اسی لحظے میں جنت الفردوس عطا کر دیا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو قرآن پاک شروع سے آخر تک پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد بخش رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیز اسے ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے مردوں کو بخشنا یا قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا یہ بدعات میں سے ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث کے ذریعے سے قبروں پر پھول چڑھانا ثابت کرنا تو اور بھی زیادہ بعید از قیاس اور بعید از عقل ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سبز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ٹہنی رکھ دی اور آپ نے یہ کہا کہ عذاب اس کی وجہ سے کم ہو جائے گا۔ اب ہر مردے جس کو بھی دفن کیا جائے اس کے سرہانے لے جا کر کے یا اس کی قبر پر ہری شاخ لگا دی جائے اور اپنے مردے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس مردے کو عذاب ہوگا، تو مردوں کے بارے میں یا کسی مسلمان مردے کے بارے میں پہلے سے یہ بدگمانی پال کے رکھنا کہ اسے عذاب ہوگا اس لیے ٹہنی رکھ دی جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا اور پھر ایک غلط راستہ اپنانا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص واقعے میں کیا ہے اور عمومی طور پر نہیں کیا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس لیے قبروں پر ہری شاخ اس عقیدے کے ساتھ رکھنا کہ عذاب میں کمی ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عام طور پر اس کی اتباع نہیں کی اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ عذاب کی تخفیف کا باعث ہے۔ اور پھر جن لوگوں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں وہاں تو یہ استدلال قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ کیا جن کی قبروں پہ پھول چڑھایا جاتا ہے، تر و تازہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، کیا ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے یہ پھول ان پر ڈال دیے جائیں؟ تو یہ تو جو ہے انتہائی غلط بات ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ بعض عقل پسند لوگ، عقلیت پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کچھ نہیں ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بچائے رکھنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث اس کی متواتر درجے کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آل فرعون کا ذکر کیا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، بدترین عذاب نے آل فرعون کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ جہنم کی آگ پر صبح و شام آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ سخت عذاب میں انہیں داخل کر دو۔ تو سخت عذاب سے پہلے جو عذاب ہے ظاہر ہے کہ وہ قبر کا عذاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی عذاب قبر کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور اسی طرح سے سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعا سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور ظاہر بات ہے اس دعا کو صحابہ نے سیکھا اور سارے صحابہ پڑھتے تھے، تو یہ متواتر درجے کی چیز ہو گئی کہ صحابہ کے یہاں یہ بات متواتر تھی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جس عذاب سے اللہ کی پناہ تلاش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث بہت عظیم الشان حدیث ہے اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جو ہے اس ٹہنی کو چیر کر کے دو حصہ کر کے ایک ایک قبر پہ ایک ایک حصہ نصب کر دیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں۔ یہ آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا تھا تو آپ ڈانٹتے نہیں تھے، آپ جھڑکتے نہیں تھے، آپ نہائی اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ اور جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر آج یہ ادب نہیں رہ گیا ہے، وارثین انبیاء کا، علماء کا، زہاد کا ادب نہیں رہ گیا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جھڑک دیتے ہیں، وہ ڈانٹ دیتے ہیں اور وہ غلط رویہ اپناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو ڈانٹو نہیں۔
سوال کرنے والا علم کا سوال کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، مال کا سوال کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ علم کا سوال کرنے والا ہے تو وہ طالب علم ہے اور اسے نہیں ڈانٹا جائے گا، اور اگر مال کا سوال کرنے والا ہے تو وہ بھکاری ہے اور اسے بھی نہیں ڈانٹا جائے گا، بلکہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی طرح بات کہہ کے اسے ٹال دیا جائے گا اگر کوئی نہیں دینا چاہتا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا، یہ عجیب چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا کرتے تھے، جب آپ نے ایسا کیا اور وجہ بتائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کھجور کی شاخیں قبر پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا جب تک کہ یہ خشک نہیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جنت کا مالک میں ہوں، جہنم کا مالک میں ہوں، عذاب کا مالک میں ہوں، نعمتوں کا مالک میں ہوں۔ نعوذ باللہ، آج جو جاہل اور نادان ایسی باتیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود بڑے غم، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، صحیح دین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جس میں جگہ جگہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریبی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، لیکن میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بھی کہا کہ میں تمہیں بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا، عذاب کا مالک اللہ ہے، نعمتوں کا مالک اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، جہنم کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی عظمت کو پہچانے، جس نے اللہ کی عظمت نہیں پہچانی اس نے اس دین کو نہیں جانا۔ تو یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ آج تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ پیر صاحب قبرستان سے گزر جائیں تو پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بزرگ، پیر، صوفیوں نے دین کو کھلونا بنا لیا ہے، تماشا بنا لیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔